أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحني. رواہ ابن حبان فی صحیحہ. حضرات، علماء کرام، آج کی ہماری اس مجلس میں موجود ہمارے اساتذہ کرام بڑی عزت اور وقار اور احترام کے لائق فضیلت الشیخ نور الاسلام المدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح عزت مآب قابل صد احترام استاد گرامی فضیلت الشیخ عبد الرحمن السلفی المدنی حفظہ اللہ، اور اس نہایت قدیم اور مشہور بستی بنجرہ کے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشی خواتین حضرات، یقیناً اس بستی کے لوگ اس اعتبار سے مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہیں کہ اس فتنے کے زمانے میں جب کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بیشتر لوگوں کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ دینی مزاج پایا جاتا ہے، نہ دینی رجحان ہے، نہ دین سے محبت ہے، اور نہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی صاحب ایمان کھڑا ہوتا ہے اور اس طرح کی دینی مجلسیں منعقد کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عام کرتا ہے، تو یقیناً ایسے آدمی کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی، اور تمام لوگوں کی طرف سے ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی۔ اس آیت کو غور سے سنیے اور اپنا محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے۔ آج جو ہم لوگ جمع ہیں وہ اس لیے جمع ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو دین کے بارے میں بتلائیں، دین کے بارے میں سمجھائیں، اور یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین ہماری زندگی میں کتنا پایا جاتا ہے، دین سے ہم کتنا قریب ہیں، دین کی کتنی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر میرے بھائیوں موجود ہے۔ اور اگر ہم دین سے دور ہیں اور ہمارے اعمال اگر صالحہ نہیں ہیں، تو پھر ہم لوگ یہ عہد کریں، یہ طے کریں کہ ہم اور آپ دین پر عمل کریں گے،
اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کریں گے، شریعت کو داخل کریں گے، اللہ کے نظام کو داخل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرمان کو داخل کریں گے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کے بیٹوں سنو، اے حوا کی بیٹیوں سنو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ بہت بڑی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا، جو حقیقت ہماری اور آپ کی نگاہوں میں اوجھل ہوتی ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں، حالانکہ جب رات میں سوتے ہیں تو ایک مومن یہ تصور کرتا ہے کہ گویا اس کا رشتہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ سونا ہے یہ بھی کیا ہے؟ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ موت آنی۔ جس طرح اللہ رب العالمین سونے کے بعد ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے، ہماری روح ہمارے جسم سے کچھ وقتوں کے لیے نکل جاتی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ عارضی طور پر، وقتی طور پر ہمارے جسم سے ہماری روح کو نکال لے، ہم سو رہے ہوتے ہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے جسم سے ہماری روح کو الگ کر دے، جس کو ہم اور آپ موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر ہے، جو چیزیں بھی ذی روح اس دنیا کے اندر ہیں، ان تمام چیزوں کا، ان تمام ذی روح کا ایک وقت مقرر ہے، اور ایک لمحہ بھی، ایک چھن بھی ہم اور آپ اس مقررہ وقت سے زیادہ اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم اور آپ اپنے گرد و نواح کو دیکھیں، ارد گرد پہ نگاہ رکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، ہمارے گھر میں کتنے لوگ موجود تھے؟ ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، دادی تھی، پردادی تھی، اور پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، لیکن جب موت آئی وہ لوگ بچ نہ سکے۔ ساری سہولیات ان کے پاس تھیں، پیسوں کی کمی نہیں تھی، دولت کی کمی نہیں تھی، اثر و رسوخ پایا جاتا تھا، زندگی کے تمام وسائل موجود تھے، لیکن جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، نہ وہ بڑا دیکھتا ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ بوڑھا دیکھتا ہے، نہ غریب دیکھتا ہے، نہ مالدار دیکھتا ہے، نہ مکھیا کو پہچانتا ہے، نہ چودھری کو پہچانتا ہے، نہ وزیر کو پہچانتا ہے، نہ منسٹر کو پہچانتا ہے، اور موت سب کو اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہمیشہ اپنی نگاہ میں موت کو سامنے رکھتا ہے، موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام مرنے کے بعد ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو، دنیا میں نقصان دہ ثابت ہو، آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو۔ یقین جانیے کہ اگر کسی کے دل میں موت کی فکر ہو، موت کا احساس ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، قبر کی فکر پیدا ہو جائے، اور حشر و نشر کی فکر لاحق ہو جائے، یاد رکھیے کہ وہ آدمی راہ راست پر آ جائے گا، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا، برائیاں چھوٹ جائیں گی، گناہوں سے اجتناب کرے گا۔ پریشانی یہ ہے کہ دنیا نے ہمیں ایسا مست کر رکھا ہے، دنیاوی زندگی میں ہم ایسے مگن ہیں اور دھت ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور عمر یوں ہی تمام ہو جاتی، موت کی فکر نہیں ہوتی
ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، گناہ پر گناہ ہم اور آپ کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے شروع میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اے نوجوانوں موت کو یاد رکھو، اے بزرگوں موت کو یاد کرو، اے بچوں موت کو یاد کرو، اے خواتین حضرات موت کو یاد کرو۔ موت آنے والی، موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ آپ جہاں بھی رہیں گے، جس حالت میں رہیں گے، وہاں موت پہنچ جائے گی۔ موت کب آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آپ سفر میں ہوں، آپ حضر میں ہوں، آپ مہمان بن کر کہیں گئے ہوں، آپ میزبانی کر رہے ہوں، جب موت آ جائے گی کوئی اس کو ٹال کے نہیں سکتا۔ آپ چاہے مضبوط قلعے میں ہوں یا ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے اوٹ میں ہوں، لیکن یاد رکھیے موت کیا ہے، آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت آ جانے کے بعد قصہ تمام نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو اخروی زندگی کہتے ہیں، اور اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار اس دنیاوی زندگی پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اس لیے بخشی ہے تاکہ ہم اور آپ آخرت کی تیاری کریں، آخرت میں کامیابی کے لیے راستے کو ہموار کریں اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا، تمہارے کاموں کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں فوز و فلاح سے ہم کنار ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی اور بسائی ہوئی جنت نصیب ہو جائے، ہمیں نبیوں کا ساتھ مل جائے، ہمیں ولیوں کا ساتھ مل جائے، ہمیں شہداء کا ساتھ مل جائے، ہمیں صالحین کا ساتھ مل جائے، نیکوکار لوگوں کا ساتھ مل جائے، میرے بھائیوں اس کے لیے دنیا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں عنایت کی ہے، اگر ہمیں زندگی دی ہے، ہمارے جسم میں اگر سانس باقی ہے، ہمارے جسم میں اگر روح باقی ہے، میرے نوجوان دوستو، میرے بزرگوں، اپنا محاسبہ کرو، ایسے اعمال کرو اس دنیا میں کہ آخرت کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور جو کچھ ہم اس دنیا کے اندر کریں گے، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کا محاسبہ کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چاہے ذرہ برابر ہی ہمارا کام ہو، نیکی کا کام ہوگا اللہ اس کا صلہ دے گا، اگر غلط کام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ کامیابی تلاش کرتے ہیں، پیسوں میں بہت سارے لوگ کامیابی تلاش کرتے ہیں، دولت کے اندر بہت سارے لوگ کامیابی تلاش کرتے ہیں، عہدے اور منصب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مہنگی گاڑیوں میں اپنی کامیابی کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں فوز و فلاح کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی کامیابی یہ چند روزہ ہے،
اصل کامیابی، اصل عیش و آرام، اصل سعادت مندی یہ ہے کہ آخرت کی سعادت آپ کو حاصل ہو جائے، آخرت کی کامیابی آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن قیامت میں جس شخص کو جہنم سے ہٹا دیا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے، اگر آپ کی قسمت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہٹا کر آپ کو جنت میں داخل کر دے، آپ کو جنت میں پہنچا دے، آپ کے دائیں ہاتھ میں آپ کا نام اعمال مل جائے، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کے عہدے، دنیا کے یہ مناصب میرے بھائیوں اگر جائز طریقے سے بھی ہو تو یہ وقتی چیز ہے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ جب تک پیسہ آپ کے پاس رہے گا لوگ آپ کی عزت کریں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، گاؤں اور سماج میں اگر کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، جب پیسہ آتا ہے بہت سارے لوگ دوست بن جاتے ہیں، آگے پیچھے لوگ ان کے کرنے لگتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے لگتے ہیں، لیکن جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے وہی دوست کا بیگانہ بن جاتا ہے، دوست دشمن بن جاتا ہے، مشکل وقت میں بھی اس کا سہارا نہیں بنتا۔ اگر آپ اعلیٰ عہدے پر ہیں اور اعلیٰ منصب پر ہیں، لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، لوگ کیا ہے آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو کرسی پیش کرتے ہیں، لیکن جب منصب چلا جاتا ہے، جب عہدہ ختم ہو جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو آ کر آپ کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے، صبح و شام آپ کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ کیا آؤ بھگت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا آنا جانا میرے بھائیوں بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں تو یہ دنیا کا جو عیش و آرام ہے اور دنیا کی جو آسانیاں ہیں اور دنیاوی جو خوشیاں ہیں، یاد رکھیے وہ وقتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے آپ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں تو گویا آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت لی، کہا فقد فاز، وہ ایسا شخص ہے گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور حقیقی سعادت مل گئی، حقیقی خوشی اور مسرت اسے حاصل ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنوں سنو، اے مسلمانوں سنو، اے بنجرہ کے رہنے والوں سنو کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کی رنگینیاں اور دل فریبیاں اور اس کی یہ خوشیاں، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے، ایک گڑیا کے مثل ہے، ایک تماشا ہے جو چند منٹوں کے لیے ہے، پھر وہ تماشا میرے بھائیو ختم ہو جائے گا، وہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ دنیا سے جو آپ مستفید ہو رہے ہیں، دنیا کو قرار نہیں ہے، دنیا کو ہمیشگی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، مشہور محدث امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو کہ یہ دنیاوی خوش بختی، دنیا کی سعادت مندی، یہ چار چیزوں کے اندر ہے، یعنی آدمی چار چیزوں کے اندر دنیاوی فائدے کو محسوس کرتا ہے، اپنی خوشیوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربع من السعادہ، کہ چار چیزیں دنیا کی سعادت مندی میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک انسان کے لیے دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے، سعادت کی بات یہ ہوتی ہے،
شرف کی بات یہ ہوتی ہے، عزت کی بات یہ ہوتی ہے کہ المرأۃ الصالحہ، المرأۃ الصالحہ، کہ اگر کوئی جوان ہے اور شادی کرتا ہے تو اس کو نیک بیوی مل جائے، صالح اور عبادت گزار، تقوی شعار، صوم و صلاۃ کی پابند اور اخلاق حسنہ کی حامل، اخلاق حسنہ سے مزین خاتون نصیب ہو جائے تو میرے بھائی یہ سعادت کی بات ہے۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے، ہمارے خواتین کی کیا حالت ہے۔ آج اخلاقی زوال ہے، اخلاقی انحطاط ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو خواتین ہیں، جو بیویاں ہیں، جو عورتیں ہیں، میرے بھائیوں بیشتر عورتیں دین سے دور ہیں۔ وہی عورتیں گھر میں بھاری بھرکم کام کرتی ہیں، محنت طلب کام کرتی ہیں، پرمشقت کام کرتی ہیں۔ رات میں جگ کر کھانا بنانا ہو، ہماری عورتیں بیدار ہو جائیں گی۔ اگر ہم دھوپ ہو، دھوپ کی شدت ہو اور اگر کہیں جانا ہو تیار ہو جائیں گی، سردی ہو گرمی ہو، بال بچوں کو پالنے پوسنے کی بات ہو، وہی خاتون تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کا معاملہ آ جائے، اگر عشاء کی نماز پڑھنی ہو، فجر کی نماز پڑھنی ہو، رات میں جگنے والی عورت اور 3 بجے صبح میں بیدار ہو کر اپنے شوہر کے لیے سفر کا کھانا بنانے والی عورت، جب 4 بجتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، کہ اے مردو آؤ نماز کی طرف آؤ، اے عورتوں آؤ نماز پڑھ لو۔ لیکن ہماری عورتیں میرے بھائیوں یہ نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ یہ بیشتر عورتوں کی میرے بھائیوں حالت ہے۔ آپ بتائیے کیا ایسی عورت ایک مرد کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشبخت عورت وہی ہو سکتی ہے جس کے اندر صالحیت پائی جاتی ہو، جس کے اندر نیکی پائی جاتی ہو، جس کی زندگی کے اندر عبادت پائی جاتی ہو، جس کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہو۔ شوہر کا ڈر ہوتا ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں شوہر سے ڈرتی ہے کہ اگر ہم نے کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا، ہم نے گھر کا انتظام و انصرام ٹھیک سے نہیں کیا، ہمارا شوہر ہمیں لعن طعن کرے گا، زجر و توبیخ کرے گا، ہمیں برا بھلا کہے گا، لیکن اس عورت کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ کے گھروں کے اندر عورت ہے، اگر آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے ضامن ہیں، آپ اس کے کفیل ہیں، آپ اس کے نگراں ہیں۔ آپ جس طرح مسجد آتے ہیں، مسجد سے تعلق آپ کا پایا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر نماز ہے، کوشش کریں کہ آپ کے گھر کی خواتین کے اندر بھی یہ نماز پائی جائے، نماز کی پابندی ہو، نماز سے محبت ہو، نماز کا شوق ہو۔ جب نماز کا وقت آ جائے وہ عورت بے قرار ہو جائے، وہ عورت بے چین ہو جائے، مسجد کی طرف جس طرح آپ کا قدم بڑھتا ہے وہ عورت بھی اپنے گھر کے اندر نماز کی تیاری کرے۔ جب آپ کی زندگی کے اندر نماز ہوگی، جب آپ کے اندر صالحیت ہوگی، آپ کے گھر کی خواتین کے اندر بھی صالحیت ہوگی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج جب ہم مسجد سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں سے دور ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی اللہ سے دور ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری نسل تباہ و برباد ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل اچھی نسل تیار ہو، آپ کا سماج بہتر سماج بن جائے، آپ کا معاشرہ بہتر معاشرہ بن جائے، آپ کا کہ معاشرے کے اندر برائی نہ ہو، آپ کے معاشرے کے اندر چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، امن و امان ہو، تو یاد رکھیے کہ جب آپ کا گھر اچھا ہوگا، گھر کے اندر نیکی ہوگی، فرد سے گھر بنتا ہے، گھر سے سماج میرے بھائیو تشکیل پاتا ہے۔ جب ہر گھر کے اندر نیکی آئے گی،
سماج نیک بن جائے گا، معاشرہ نیک بن جائے گا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعادت مندی یہ عورت کی نیکی میں ہے۔ اگر عورت نیک ہوگی تو اپنے شوہر کو بھی نیک بنائے گی، اپنے بال بچوں کو بھی نیک بنائے گی، اور اگر بیوی کا ہے بددین ہوگی، بدخلق ہوگی، اس کا اثر اس کی تمام کیا ہے بچوں پر ہوگا، اس کا اثر تمام بیٹوں پر ہوگا، اس کا اثر تمام بیٹیوں پر ہوگا اور دوسرے افراد خانہ پر ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے، آپ دنیا کی خوشی کو حاصل کریں اور دنیا کی سعادت آپ کو نصیب ہو جائے، میرے بھائیوں کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر میں جو خاتون آئے، آپ اگر بزرگ ہیں تو اپنے بیٹے کی شادی کریں تو وہ نیک عورت سے شادی کریں، صالحہ عورت سے شادی کریں، بددین عورت سے، بددین لڑکی سے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادی کے لیے جاتے ہیں، رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو عورت کی یا لڑکی کے حسن کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اس کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم لڑکی کی دینداری کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے یا نہیں ہے، آپ کی بیٹی قرآن پڑھنا جانتی یا نہیں جانتی ہے، آپ کی بیٹی صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتی یا نہیں کرتی ہے، آپ کی بیٹی کو دعائیں مسنون دعائیں یاد ہیں یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے سوالات رشتہ استوار کرتے وقت نہیں کیے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری چیز جس سے آپ کے گھر میں خوشی آ سکتی اور مسرت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر چین اور سکون آ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے کہا کہ والمسکن الواسع، اگر آپ کو ایک اچھا گھر مل جاتا ہے، ایک اچھی رہائش گاہ اگر نصیب ہو جاتی ہے، اگر آپ کے پاس زمین ہے، اگر آپ گھر بنا لیتے ہیں، سر چھپانے کی جگہ مل جاتی ہے، تو میرے بھائی یاد رکھیے کہ آپ کو دنیا کی خوشی مل گئی، دنیا کی مسرت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بھائی غور کیجئے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہمارے مشائخ ہمارے نزدیک ہمارے ارد گرد موجود ہیں، انہیں بھی اپنی باتیں رکھنی، بڑے اختصار کے ساتھ میں اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اللہ کو شکریہ ادا کیجیے، اللہ کے احسان مند ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کو زمین دی، اللہ نے آپ کو گھر دیا۔ چلے جائیے شہروں کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے اندر، ممبئی کے اندر، کلکتہ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو راستوں پہ سوتے ہیں، گھر نہیں ہے ان کے پاس، سر چھپانے کے لیے نہیں ہے، ہاں صبح ہوتی ہے سڑک پہ، رات ہو جاتی ہے سڑک پہ، کھانا کھاتے ہیں سڑک پہ، قضائے حاجت کرتے ہیں سڑک پہ، لیکن اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے۔ اس اللہ کے احسان کو مت بھلائیے، اس اللہ کے احسان کو یاد رکھیے، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت گزار بندے بن جائیے، آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیے، نماز کے پابند ہو جائیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، آپ کی زندگی کے اندر توحید آئے، آپ جیے تو اللہ کے لیے جیے اور مرے تو اللہ کے لیے جیے مرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ایک مومن کا جینا، ایک مومن کا مرنا اور اس کی زندگی کے تمام اعمال میرے بھائیو اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا ہے، آپ ان کی سنت کو اپنے اوپر لازم قرار دیجئے، سنت کی پیروی کیجئے، اتباع کیجئے۔ خیر، تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ والجار الصالح، کہ آپ کی زندگی کا سکون، اگر آپ سکون چاہتے ہیں،
اطمینان چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیشہ دیکھیے گا مغموم ہے، غم ان کے اوپر لاحق ہوتا ہے، ہمیشہ غم زدہ ہوتے ہیں، پریشان خاطر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ پریشانی سے باہر آنا چاہتے ہیں، خوشی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی حاصل کرنے کے دنیاوی اور اخروی جو نسخے بتائے ہیں، ان نسخوں پر عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کی خوش بختی اور سعادت مندی دنیاوی اعتبار سے اس میں ہے کہ اس کو اچھا پڑوسی مل جائے، اس کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ کتنے ایسے لوگ پریشان ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، بال بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اچھا پڑوسی اس کو میسر نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے گالی سنتا ہے، شام ہوتی ہے گالی سنتا ہے، روزانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ایسا بدبخت پڑوسی مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا پڑوسی اللہ نے دیا ہے، آپ کے گھر کے ارد گرد اچھے لوگوں کا اگر گھر ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے پرسکون زندگی آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو پریشانیوں سے بچایا ہے، آپ کو جھگڑے سے بچایا ہے، آپ کو لڑائی سے بچایا ہے، آپ کو مقدمات سے بچایا ہے، آپ کو کورٹ کچہری سے بچایا ہے۔ پڑوسی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام ہمیں نصیحت کرتے رہے، ہمیں پڑوسی کے بارے میں حکم دیتے رہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما زال جبریل ایوصینی بالجار، کہ جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے، جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرنے لگے۔ کہا کہ اتنا حکم دیا جبریل علیہ السلام نے، اتنی وصیت کی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو ہمارے مال میں وارث بنا دے گا، ہمارے ترکہ میں وارث بنا دے گا۔ اس لیے پڑوسیوں کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اور اگر گھر بنائیں تو کوشش کریں کہ اچھی جگہ بنائیں۔ پڑوسی آپ کو اچھے ملے، ورنہ آپ کے آئے اچھے ہوں گے۔ پڑوسی اگر خراب ہوگا تو آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کی زندگی مشکل بنا دے گا، آپ کی زندگی الجھن میں پڑ جائے گی۔ اور اگر آپ کا گھر کسی اچھے آدمی کے گھر میں ہے تو آپ اس سے عبرت بھی حاصل کیجیے، اپنے پڑوسیوں کو پریشان نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی علامت ہے کہ اچھے پڑوسی کی قدر کی جائے۔ میرے بھائیوں، چوتھی اور آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، کہا کہ والمرکب الحنین، دنیاوی اعتبار سے آپ خوش نصیب ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ خوشی منانے کے مستحق ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیا ہے، اگر آپ کے پاس سائیکل ہے، اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، اگر آپ کے پاس چار پہیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوئیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک سائیکل نہیں خرید سکتے، ایک موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے، چار پہیا کے بارے میں سوچنا تو بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 4 وہ نسخے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی توفیق سے یہ 4 چیزیں جنہیں مل جاتی ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے سعادت مند قرار پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ بات آئی کہ ایک اچھی عورت، صالح عورت، یہ زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے، گزری زندگی کو معمول بنا دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی عورت کون ہے، اچھی عورت کون ہے؟ عورتیں سنیں، اگر عورتیں میری بات اگر سن رہی ہوں، میری آواز اگر ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو عورتیں سنیں، اپنی اصلاح کریں اور آئیں، نیک کام کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، حدیث کی طرف آئیں، اچھی خاتون بنے، اچھی بیوی بنے، اچھی ماں بنے، اچھی بیٹی بنے، اچھی بہن بننے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے شوہر کو خوشی مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
التی تسرہ اذا نظر، کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف نگاہ اٹھائے تو عورت اتنی خوش اخلاق ہو، اچھے اخلاق کی حامل ہو، اچھے عادات و اطوار کی حامل ہو کہ مرد شوہر اگر غم زدہ بھی ہے تو اس کا غم غلط ہو جائے، اس کا غم دور ہو جائے، یہ اچھی عورت کی پہچان ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ صالحہ عورت وہ ہے، اچھی اور نیک عورت وہ ہے جب شوہر اسے کسی بات کا حکم دے، شوہر کسی جائز بات کا اگر حکم دے تو عورت اس کا انکار نہ کرے، اس حکم کی نافرمانی اور مخالفت نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، کہ جب شوہر کیا حکم دے عورت اس کی اطاعت کرے، عورت فرما برداری کرے، اگر وہ حکم ایسا ہو جس سے اللہ کی معصیت نہ ہوتی ہو۔ یہ اچھی اور صالح عورت کی پہچان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک عورت وہ ہے، صالحہ عورت وہ ہے کہ اپنے شوہر کی مخالفت کر کے اس کے دل کو دکھانے کی کوشش نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے شوہر کو تکلیف ہو، جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو، ناگوار کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی باتوں کو سمیٹیں، اپنی باتوں کو مختصر کریں۔ خیر، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اگر آپ دنیا میں سعادت مندی چاہتے ہیں، دنیا میں اگر اچھے مسلمان، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیجیے، اللہ کے بن جائیں گے۔ اللہ سے دور مت ہوئیے، اللہ کے سے دور ہونے میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ سے دور رہ کر آپ سکون کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اطمینان کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نہ آپ کے گھر کے اندر سکون ہو سکتا ہے، نہ آپ گھر کے باہر کیا ہے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں چین و سکون ہے۔ وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا، ان اسباب کا تذکرہ کرتا جن اسباب کی وجہ سے انسان دنیا میں اور جو حقیقی کامیابی ہے اور حقیقی سعادت مندی ہے وہ آخرت کی سعادت مندی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حقیقی سعادت مندی حاصل کرنے کی کوشش کرے، جنت بنانے کی کوشش کرے، جنت پانے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیے کہ جنت کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد اعمال صالحہ پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے۔ آپ اعمال صالحہ سے دور رہ کر، آپ صحیح عقیدے سے دور رہ کر، آپ عبادات سے دور رہ کر، آپ صحیح معاملات سے دور رہ کر آپ نہ اپنی دنیا بنا سکتے ہیں اور نہ آخرت بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر فرق آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت آئے گی، آپ گناہوں سے دور ہوں گے، آپ معصیت سے دور ہوں گے، آپ اپنی بیویوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ آپ جہاں بھی رہے اسلام پر کاربند رہے، آپ جہاں بھی رہے قرآن پر کاربند رہے، آپ جہاں بھی رہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ قائم رہے، اور یاد رہے کہ یہی دونوں چیزیں کامیابی کا نوید ہیں، یہی دونوں چیزیں کامیابی کی ضمانت ہے، دنیاوی کامیابی کی بھی اخروی کامیابی کی بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی خوشیاں بھی نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی خوشیاں بھی نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہماری بیویوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔